به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له لا نظير له ولا مرشد له لن يتخذ صاحبا ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تعالى في كتاب الله في كلام الله لم يطمسهن إنس قبل ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الله تعالى في مقام آخر وحور العين كأمثال المكنون جزاء بما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة فقر ولا بخيل ولا بنان. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں نہایت واجب الاحترام ساتھیوں، اللہ رب العزت جل جلالہ والوں کا فضل احسان کرم رحم ذالک هو الفضل الکبیر. اس اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ذالک هو الفضل الکبیر. جتنا بھی اس اللہ کا ہم شکر ادا کرے اور سجدے میں سر رکھ کے سارے ضروری ہوتے رہے تو اس اللہ کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس اللہ نے مجھے اور آپ بھائیوں کو اس مارا ماری کے دور کے اندر اس افراتفری کے دور کے اندر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو میرے دوستوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی پورا کلام پاک کتاب اللہ کلام اللہ نہایت ہی احترام والی کتاب، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی پورے کلام پاک کے اندر ہم سے بڑے پیار سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے. اللہ ہم سے مخاطب ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوجوانوں، غیور نوجوانوں، میں جو کہتا ہوں میری مان کے چلو. اگر تم میری مان کے چلو گے یقیناً تم فلاح پاؤ گے، تمہیں کامیابی ملے گی. ہم ایک چیز بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے. آج کا انسان بہت آگے چلا گیا، چاند پہ چلا گیا، مریخ پہ چلا گیا، اتنا آگے چلا گیا ہے کہ اس کو اللہ کا اللہ ہونا ہی تصور سے نکل چکا ہے. وہ ایک چیز بناتا ہے تو اس کے اوپر مثال کے طور پر ایک موٹر سائیکل انسان نے بنائی، سائیکل انسان نے بنائی، موٹر کار انسان نے بنائی، اور یا صابن کی ایک ڈبیا لے لے، ایک پیکٹ، اس کے اوپر اس انسان نے اس کو بنا کے اس کے اوپر اس کی قیمت مقرر کر دی ہے. ریٹ اس کا اس نے اس ڈبیا کے اوپر، سائیکل کے اوپر یا موٹر سائیکل کے اوپر یا موبائل کے اوپر اس نے ریٹ مقرر کر دیا ہے، ریٹ لکھ دیا ہے کہ اس کی یہ قیمت ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، سنوارا، ڈھالا. اس کو اللہ نے بنایا، مزین کیا توڑ دینے کے لیے، اس کو ڈیزائن کیا ختم کر دینے کے لیے. اور اللہ نے اس دنیا کو بنا کر میرے بھائی اس کا ریٹ مقرر کر دیا ہے. اس کی قیمت اللہ نے لکھ دی ہے. کہاں لکھی ہے؟ جہاں اللہ نے اس کی قیمت لکھی ہے ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ نے اس کا کیا ریٹ مقرر کیا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے. اگر دیکھیں، کسی سے پوچھیں تو ہمیں مل سکتے اس کا ریٹ. کیا ریٹ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں نے اس دنیا کو بنایا ہے میرے بندوں، کسی دھوکے مت رہنا. اس کا ریٹ کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ دَارُ الْغُرُورِ. میں نے اس کو بنا کر اس کا ریٹ مقرر کر دیا ہے کہ یہ اس کی کچھ ویلیو ہے ہی نہیں.
یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر اس کی ویلیو، اس کی اوقات مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو میرے بھائیوں اللہ کافر کو ایک بوند پانی کی نہ دیتا. کافر کو، مشرک کو ایک بوند اللہ پانی کی نہ دیتا. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم نے اس کی حیثیت اپنے دل میں ایسی بٹھائی ہے. اس حیثیت کو بٹھانے کے بعد ہم اللہ کو بھول چکے ہیں اور اپنی زندگی اس دنیا کے ساتھ ہمیں وابستہ کر دی ہے. اس دنیا کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. یہ کیا زندگی ہے؟ اس زندگی کے بعد موت آ جائے. وہ کیا عمر ہے جس کے بعد جوانی کے بعد پھر بڑھاپا آ جائے؟ صحت کے بعد بیماری کا آنا تو لازمی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جوانی کے بعد پھر بڑھاپا، پھر وہی بڈھا چارپائی کی عمر، آخر مر جائے گا. صحت ہے آج، ذرا 40 سال کے بعد ذرا دن ڈھلے تو دو، پھر دیکھو کیا حال ہوتا ہے اس انسان کا. اولاد کا بھی محتاج ہو کے رہ جاتا ہے. جوانی کے بعد بڑھاپا، زندگی کے بعد پھر موت، اور دنیا تو ختم ہونے والی ہے. اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ایک مکان کو بناتے بناتے ہم نے 60 سال لگا دیے، 70 سال لگا دیے. بھائی ساری زندگی تم نے اس گھر کو بناتے بناتے 60 سال لگا دیے، 80 سال لگا دیے کہ بھائی یہ تمہارے بچوں کا، یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. کہ تم نے اپنے شوق سے، اپنے ارمانوں سے اس گھر کو بنایا، پھر کم از کم اسے 4 دن رہو تو صحیح. پھر بناتے بناتے پھر موت آ جاتی ہے. پھر کیا فائدہ؟ جس اولاد کی خاطر بنایا، کل کو وہ اولاد تمہاری قبر کے اوپر ایک آیت پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اس دنیا کے خاطر اللہ کو بھی چھوڑا، اس کے رسول کو بھی چھوڑا، اس کے طریقوں کو چھوڑا، اس کی شریعت کو چھوڑا. اس کی شریعت کو دل میں ڈالا نہیں، اس کے طریقوں کا مذاق اڑایا. زندگی تو بہرحال ختم ہونے والی ہے. قرآن بھرا پڑا ہے، تاریخیں بھری پڑی ہے. سب سے زیادہ بڑی دنیا فاتح کرنے والا سکندر اعظم، تاریخ نے اس کی گواہی دی ہے. اس کو اس کے کسی چمچے نے، اس کے کسی وزیر نے، مشیر نے ٹائٹل نہیں دیا. اس کو ہسٹری نے، اس کو تاریخ نے ٹائٹل دیا ہے سکندر اعظم. سکندر از دی گریٹ، کیونکہ اس نے پوری دنیا فتح کی ہے. دنیا فتح کرتے کرتے ہمارے پشاور سے کاشغر تک چائنا فتح کر چکا ہے. اور جب واپسی میں اس کے لشکر نہ کر دیا، ورنہ وہ آگے جانا چاہتا تھا. جب وہ واپس آیا، واپس کہاں پہ؟ بابل، عراق. اس کے اندر داخل ہوا ہے، پوری دنیا فتح کر چکا ہے. سارے مال متاع، ہیرے جواہرات، سونے سے اس کے انبار لگے ہوئے، اور بڑے فاتحانہ انداز میں اپنے ملک جا رہے ہیں کہ میرے ڈنکے بجیں گے. اور عراق میں داخل ہوتا ہے بابل کا شہر عراق، اور اس کے اندر داخل ہوتا ہے. یہ میں اس کی بات بتا رہا ہوں کہ زندگی کے بعد موت میرے بھائی ہر حال میں ہمارے پاس آنی ہے. کیا تیاری ہم نے کی ہوئی ہے؟ اور وہ پھر اس عراق کے اندر کوئی مرض اور موت میں وہ پکڑا جاتا ہے. کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، کوئی کینسر نہیں ہے، کوئی ٹی بی نہیں ہے، کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، خالی معمولی ملیریا بخار ہے جو گولی نہ بھی لو تب بھی وہ جان چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ملیریا بخار نے پکڑا اور اس کو موت نے شکنجہ گاڑا، اور وہ آہوزاری کر رہا ہے، ہائے کوئی ہے یہ میری ساری دولت لے لے اور مجھے مقدونیت، مجھے میرے شہر پہنچا دے، میرے ملک پہنچا دے. مقدونیہ عراق سے آگے، یہ ترکی کراس کرتے مقدونیہ ہے. وہ کہتے ہیں کوئی ہے میری ساری دولت لے لے، مجھے مقدونیہ پہنچنے کی مہلت دے دے، ظالم یہی مرو گے. لاکھوں انسانوں کی کھوپڑی کے اندر شرابیں پینے والا وہ سکندر اعظم آج اپنے لشکروں کے سامنے بے بس ہے. اور اللہ نے بتا دیا ہے، اور اللہ نے پکڑے ہیں اس سکندر اعظم. کہتے ہیں میں اعظم ہوں، سکندر ہوں. یہاں اللہ نے بتایا سکندر صرف اللہ ہے، اعظم صرف اللہ ہے، گریٹ صرف اللہ ہے. اور اللہ نے پکڑا اور مرض اور موت مر گیا. لاکھوں انسانوں کو تہ تہ کر دینے والا، لاکھوں انسانوں کو
گردنیں اپنے سامنے جھکانے والا آج مر گیا، بھلے یا چھوٹے سے بخار کے اندر اللہ نے مار دیا، اور اللہ نے بتایا کہ اعظم صرف اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، اور وہ مر گیا۔ کتنی صرف 33 برس کی عمر میں، 33 برس کی عمر میں ساری دنیا فتح کر چکا ہے۔ کتنے اس کے ارمان ہوں گے، اپنے ملک کو جاؤں گا اور میرے نام کے ڈنکے بجیں گے، لیکن اللہ نے پکڑا، اللہ نے اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے دی۔ کیا اس کو ملا؟ مر گیا۔ تو اب ہم اس دنیا سے میرے بھائی کیا لینا چاہتے ہیں؟ کتنا کمانا چاہتے ہیں؟ چلو تم نے کما لیا، 50 سال کما لیا، 60 سال کما لیا، پھر عیش تو کرو کما اس گھر کے اندر، پھر تم مر جاتے ہو، پھر ارمانوں کے اپنے گھر بنائے ہوئے چھوڑ کے چلے جاتے ہو اولادوں کے پیچھے، اولادوں کے ہاتھ میں، اولاد چاہے بیچ دے چاہے نیلام کر دے، تم قبرے پڑے ہو، تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ تم تو محتاج ہو 4 آیت کے، کاش کوئی 2 آیتیں پڑھ کے ہمارے پیچھے سینڈ کر دے، کوئی جو ہے نا پیچھے بھیج دے، ہماری قبر ٹھنڈی ہو جائے۔ نہیں ہے، تمہارا آج کا اعمال جو تم نے کمایا ہے وہی کام آئے گا۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، یہ تو ہے ہمارا گھر، جو مختصر گھر ہم نے دنیا کے پیچھے لگ کے اللہ کو بھی چھوڑا، اور آخرت بھی ہم سے دور، بہت کوسوں دور چلی گئی ہے۔ تو اللہ نے میرے بھائیوں اللہ فرمائے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، تم اس گھر کی تیاری کرو جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا فنا ہونے والی ہے، کل من علیہا فان، تو کون باقی ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اکیلا تمہارا اللہ باقی رہے گا۔ اللہ نے ہمارے لیے ایک گھر اور جنت بنایا ہے کہ اللہ فرمائے اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو۔ جو کبھی گھر وہاں پہ بیماری نہیں ہے، ہمیشہ صحت ہے، یہاں کھاتے ہو پخانا آ جاتا ہے، وہاں کھاؤ گے پخانا نہیں ہے، پیشاب نہیں ہے، وہاں زندگی ہے، موت نہیں ہے، موت کو اللہ مار دے گا، موت ختم، بڑھاپا ختم، سر کے سفیدی ختم، بیماری ختم۔ وہاں بھی 32 برس کی عمر ہوگی سب کی، بوڑھا کوئی بھی نہیں ہوگا، سارے جوان ہوں گے، سب جوانوں کے گھومیں گے اس جنت کے اندر۔ اس جنت میں میرے بھائی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس آخری اور بالکل ہمیشہ رہنے والے گھر کی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہم اپنا موازنہ خود کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ اللہ نے ہمارے لیے نیک بیویاں رکھی ہوئی ہیں، حوریں رکھی ہوئی ہیں، غلمان رکھے ہوئے ہیں، فرشتوں کا ساتھ ہوگا، نوکروں کا ساتھ ہوگا۔ یہاں تو ایک نوکر رکھتے ہیں، وہی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، وہ مالک کی قدر اس کو پتہ نہیں ہے، جو مالک اس کو تنخواہ دے رہا ہے اس کے سامنے ہو جاتے ہیں، اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ وہاں پہ اللہ نے میرے میں ہمارے لیے خدام رکھے ہیں، نوکر رکھے ہیں۔ ایک آخری شخص جو اس امت کا جو جہنم سے نکلے گا، ہزاروں سال جہنم میں رہ کے جب اللہ اس کو نکالے گا، اس کا نام بھی سبحان، قربان جب اللہ کے رسول کی اس صداقت کے اوپر وہ بھی ہمیں بتا گئے، فرما گئے کہ اس کا نام بتایا، 14 سال پہلے فرمایا اس کا نام ہوگا جوہینا، اس کا قبیلہ بھی ہوگا جوہینا، جو ہزاروں سال جہنم میں ڈنڈے کھا کے، جوتے کھا کے اور پٹائی کروا کے جب نکلے گا، ہزاروں سال کے بعد جب وہ جہنم سے باہر آئے گا تو 80,000 نوکر اس کو سلام کریں گے۔ 80,000 جیسے پرائم منسٹر آتا ہے اور فوج اس کو گارڈ آف آنر پیش کرتی ہے، اللہ اس کے لیے 80,000 نوکر اس کے لیے سلام پیش کریں گے، گارڈ آف آنر پیش کریں گے۔ اور جب اس کا استقبال وہ نوکر کریں گے، جنت کے ابھی جہنم کے اندر سے نکلا ہے اور جنت کی خوشبو سے سونگی ہے اور ٹھنڈک ملی ہے، تو جیسے ہی وہ آئے گا تو اس کے اوپر ایک لائٹ پڑے گی، اس نے سمجھا کہ شاید یہ اللہ کے نور وہ گرے گا، فوراً سجدہ ریز ہو جائے گا، تو اس کو وہ فرشتے کہیں گے، غلمان کہیں گے، بھائی کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ اور وہ کہے گا کہ جو یہ لائٹ آئی ہے نا، یہ نور آیا ہے، یہ میں نے سمجھا کہ اللہ کا نور ہے، یہ میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں۔ وہ کہیں گے یہ وہ اللہ کا نور نہیں ہے، یہ جو اللہ نے تمہاری جنت میں مکان بنائی ہے اس کی لائٹ ہے۔ اور اللہ کا نور پھر کتنا دور ہے، اس کی کیا ویلیو، وہ کتنا ہوگا؟ یہ تو اس کے گھر کی ایک جو بتی ہے، ایک بلب ہے، یہ اس کی لائٹ ہے، اس کو سجدہ کر رہا ہے۔ پھر جو اس کی جو پہلی حور استقبال کرے گی، اس کا نام ہے لائبہ،
اس کا جو استقبال کرے گی، جیسے ہی باہر آئے گا سامنے اس کے سامنے لیبا کھڑی ہوگی، جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. جیسے جب سے آدم علیہ السلام کو جب سے اللہ نے جنت کو بنایا، اور جب سے اللہ اس لیبا حور کو دن میں اللہ 5 بار اس کو سنوارتا ہے اس لیبا کو، اور دن میں جو 5 بار سجا رہے اللہ، تو کتنی اور حسین ہوگی. ایک عورت کو اس کی شادی ہوتی ہے دلہن کی، اس کو ایک لپسٹک لگا لو، اس کو پاؤڈر لگا لو، اس کو کریم لگا لو، اس کی ایک حد ہے، اور ساری کریم اس کے اوپر مان دو تو اس کا سارا حسن خراب ہو جائے گا. اور کب سے اللہ نے جنت کو بنایا، اس کو اللہ سنوارتا جا رہا ہے. وہ خون سے نہیں بنی، وہ مٹی گارے سے بنی، وہ مشک عنبر سے بنی ہے، زعفران سے بنی ہے، اور اللہ نے اس کے اوپر اپنے نور کی تجلی اللہ نے اس کے اوپر ڈالی ہوئی ہے. اور جب اس کے سامنے آئے گی، جب جہنمی جہنم سے نکلے گا جو ہے نا، اس کے سامنے جب وہ حور آئے گی، وہ یوں کر کے دیکھے گا اور 70 سال یوں ہی دیکھتا رہ جائے گا. 70 سال اس حور کو کہاں جہنم کے اندر وہ کالے کالے فرشتے دیکھے، اس کی ٹھکائی ہوئی، اور جو حور کو دیکھے گا تو پاگل ہی، اور کیا ہوگا، وہ تو پاگل ہو جائے گا. جب 70 سال گزر جائیں گے یوں بیٹھے ہوئے، تو حور کہے گی، او بھائی تو کدھر آ گیا ہے، میں تمہارے اللہ نے بھیجا ہے مجھے تمہارے لیے. بھائی تو کون ہے؟ میں تیری بیوی ہوں، میں تیری ایمان والی بیوی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اچھا تجھے میرے لیے بھیجا ہے، تو کس لیے آئی ہے؟ اس لیے آئی ہے کہ تو پیچھے تو نے کلمہ پڑھا تھا، اس کلمے کی وجہ سے میں تیرے پاس آئی ہوں. اس کلمے کی وجہ سے اگر آج کلمے کی وہ لاج رکھ لیتا تو جہنم میں نہ جاتا. یہ جہنم کو تو اللہ نے بنائی یہ کلمہ گو کے لیے ہے. کلمہ گول جو جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے لیے جہنم بنی ہے. کیوں بنی ہے؟ کہ جو اس نے کلمہ پڑھ کے زنا کیا، شراب پی، جوا کھیلا اور ماں باپ کو دھکے دیے، وہ میرے میں سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. اور پھر مار کھا کے، ڈنڈے کھا کے، پھر اللہ اس کو پاک صاف کر کے اللہ جنت میں بھیجے گا. تو میرے دوستو بھائیو، یہ اللہ نے یہ سارا کچھ ہمارے رکھا ہوا ہے. تو کیا ہے ساتھی، یہاں پہ ابھی پچھلے دن کی بات ہے، ہمارے کیمپ کے اندر ایک ساتھی نے شراب پی لی، غیر مسلم تھے، اور شراب پی کے رات کو جو ہے نعوذ باللہ، اللہ اس مصیبت سے ہم سب کو بچائے، پی کے باہر آ گیا اور اس کے سارے کپڑے اترے ہوئے، سارا ننگا، سب ننگا. سیکورٹی والے کو بلا لیا، اس کو لے گئے، ابھی تک کھانے میں بند ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہاری یہ دنیا کی گندی شرابیں چھوڑ دو، پھر میں نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی. کیا اللہ بتا رہے؟ وہ کأس من معین، وہ شراب میں نے پیالے کے اندر بند کر کے رکھی ہوئی ہے، اور پیالہ جب تم اٹھاؤ گے تو اس میں تمہارا حسن تمہیں نظر آئے گا. وہ شراب پی کے تم مست نہیں ہوگے، تمہیں الٹی نہیں آئے گی، اور تم گرو گے نہیں، تم کسی کو گالی مت دو گے. جیسے دنیا والے کہتے ہیں لا یصدون عنہا ولا یوزفون، گالی دیتے ہیں پھر گرے پر رہتے ہیں اور ان کا عقل خراب ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ میرے پاس وہ شراب نہیں ہے، وہ ایسی شراب ہے کہ اس کو 7ویں آسمان سے خالی ایک انگلی کے اس بورے کے اوپر لگا کے نیچے کر دو، سارا جہان خوشبودار ہو جائے گا، سارا جہان خوشبو پھیل جائے گی. اور جو عورتیں اللہ پاک دے گا، جو اللہ حوریں دے گا، وہ حور عین، موٹی آنکھوں والی حوریں، موٹی آنکھوں والی حوریں، کامثال اللؤلؤ المكنون، ایسی حوریں ہیں جیسے موتیوں کے اندر اللہ نے پیروں کے رکھی ہوئی ہے، ایسی حوریں ہیں. وہ کن کے لیے؟ وہ ہمارے لیے ہے. یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ زنا چھوڑنا پڑے گا. اور کیسے گانے کیسے ہیں؟ ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ ہاں اونٹ ہوں گے. کیا گھوڑے ہوں گے؟ ہاں گھوڑے بھی ہوں گے. یا رسول اللہ کیا جنت میں گانا بھی ہوگا؟ ہاں گانا بھی ہوگا، گانا بھی ہوگا. یہاں کے گندے گانے چھوڑ دو. کلمہ پڑھا ہوا ہے میرے بھائی، ہم نے گانا چھوڑنا پڑے گا. اگر گانا سنتے سنتے اور گانا گاتے گاتے مر گئے تو میرے بھائی نہ اللہ کے رسول کی شفاعت ہوگی، نہ فرشتوں کا سلام ہوگا، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، تو جہنم ہمارا مقدر بنے گی. کیا ایسی صورتحال ان گانوں کے اندر جو کانوں میں ہینڈ فری لگا کے نماز میں فون بج رہے ہوتے ہیں. ایک بھائی کا فون بجتا ہے، سارے آدمیوں کی نماز برباد ہو جاتی ہے. اور وہ گھبرائے نہیں، اس کو سب کا حساب دینا پڑے گا یوم القیامہ کے اندر. تو میرے بھائیوں فرمایا کیا یا رسول اللہ وہاں گانا بھی ہوگا؟ ہاں یہاں کے گانے چھوڑ دو، چھوڑ دو.
یہ یوٹیوب پہ گانے سننے چھوڑ دو فیس بک